من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام حاضرین جو کہ یہاں پہ موجود ہیں. قاری حافظ نعمان سیفی صاحب اور ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک بہت ہی زبردست اسکالر بھی موجود ہے علامہ خلیق احمد ایوان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ محمد نوید اکرم صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. اور وہ سب میرے دیکھنے والے جو کہ ہر روز ہم سے ملتے ہیں دوپہر 3 بجے لائیو اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں. آج 25واں روزہ ہے اور 25ویں روزے میں یقیناً آپ نے 25ویں پارے کی تلاوت کی ہوگی جس میں آپ کی نظر سے یہ جو حوامیم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ وہ تمام آیت مبارکہ ہیں سورہ مبارکہ ہیں جو مکی ہیں اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو بنیادی اساسی مضامین ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے. اس میں سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ یہ تمام سورہ مبارکہ ہیں جو کہ اس پارے میں موجود ہیں جس کی آپ نے آج یقیناً تلاوت کی ہوگی. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں کچھ اعادہ کریں ان مضامین کا جو کہ اس پارے میں بیان ہوئے، جن میں سے ایک جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو میرے دل کو بہت چھوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ بیان کیا کہ
کہ ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کی باتوں پہ کتنا اڑتے ہیں. اہل مکہ کو جیسے میں نے بتایا یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ تمام مکی ہیں, تو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا جا رہا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں, ہمارے آباء و اجداد تو کسی اور طریقے پہ تھے, ہم نے تو انہیں کچھ اور کرتے دیکھا ہے. اور ہمیشہ سے ہر امت کا یہی وتیرہ رہا اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی جاتی رہی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا بھی کچھ اور طریقہ تھا, کچھ اور وتیرہ تھا. اور میرے دل کو یہ بات اس سے لگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا دوست کہا, جسے انہوں نے خلیل اللہ کا جو ہے درجہ ملا, وہ ایک ایسی شخصیت ہے, وہ ایسے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی جو چلتی ہوئی رسومات تھیں, بت پرستی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجوسیوں کی, ان تمام کو رد کرتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے عقیدے کو خالص کیا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق و عنایت کی انتہا ہے جب انسان اپنے ارد گرد رسوم و رواج اور جو ایک طور طریقے ہوتے ہیں اس سے نکلتا ہے اور وہ اس راستے کی پیروی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. بھلے اس کے راستے میں بہت سی تکلیفیں, مشکلات, منافقین, حاسدین, موسدین جو ہیں وہ آتے ہیں. اور اسی طرح سے سورہ دخان میں یہ بھی بتایا گیا ہمیں کہ ایک رات جو کہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا, اور یہی وہ رات ہے جس میں تمام اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں اکثر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ہماری قسمتوں کے, ہمارے نصیب کے, زندگیوں کے, موت کے, رزق کے, اولاد کے, یہ فیصلے جو ہیں اس رات میں ہوتے ہیں جس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. آج جو ابھی آپ کے سامنے قاری حافظ نعمان سیفی صاحب نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے, سورہ حامیم سجدہ کی آیات تھی 51, 52 اور 53, اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے, اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا کرنے والا ہے. اور تم فرماؤ, بھلا بتاؤ, اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے اور پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے. ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں, یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے. کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں جو ہم عبادتیں, دعائیں کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے, اور ہمیں قرآن پاک کو ہماری سینے کا نور, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور ہماری زندگی کے لیے ایک راہ ہدایت بھی. آمین. ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا اور آپ موجود ہیں محمد نوین اکرم صاحب, تو میں چاہوں گی کہ کوئی حمدیہ, نعتیہ کلام جو کہ ہم اپنے سناتے ہوئے اپنے ناظرین کو بریک کی طرف چلیں. جی بالکل. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں,
کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے ہاں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی. مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی. میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے.